الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالک بأن اللہ هو الحق ذالک یہ بأن اللہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالی ہی هو الحق وہ حق ہے وأنہ یحیی الموتى اور اس لیے بھی کہ وہی مردوں کو زندہ کرے گا وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اس لیے کہ وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا اور اس لیے کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ اور اس لیے کہ یقیناً اللہ ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے بعث بعد الموت کا تذکرہ پڑھا اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بیان کی تھی، ایک انسان کی تخلیق اور دوسری زمین کو زندہ کرنے کی، زمین سے نباتات اگانے کی۔ اب اللہ رب العالمین اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے قیامت کو قائم کیوں کرنا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سچا ہے، حق ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے سچے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا قول ہے وہ اللہ کا قول سچا قول ہے، وعدہ سچا ہے۔ تو رب العالمین نے قیامت کے متعلق گفتگو کی تو یہ اللہ کی بات سچی ہے۔ ذالک بأن اللہ یہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین هو الحق وہی حق ہے، یعنی شروع سے اللہ رب العالمین ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى اور وہی اللہ رب العالمین ہے جو مردوں کو زندہ کرے گا۔ مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ کے علاوہ کوئی اور قدرت نہیں رکھتا۔ اس سرزمین پر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس کو وجود بخشنے والا وہ اللہ رب العالمین ہی ہے۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اس وجہ سے کہ وہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یعنی یہ تین دلیل یہاں پر اس آیت کے اندر آئی کہ قیامت کیوں قائم ہوگی، کیونکہ اللہ حق ہے، یعنی اللہ نے ہی انسان کی تخلیق کی، اس کا موجد ہے، حق وہی رکھتا ہے پھر۔ اور دوسری وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى مردوں کو بھی زندہ وہی کرے گا، اس کے علاوہ کوئی اور کر نہیں سکتا، کسی اور کے پاس طاقت نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور تیسری دلیل سبب کیا ہے کہ وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا اور قیامت آنے والی ہے، وقوع ہوگی اور اس کے وقوع میں کوئی شک نہیں ہے۔ دلیل انسان کی تخلیق اور ساتھ میں نباتات اور پھر ساتھ میں اللہ رب العالمین نے اپنے حق ہونے کی دلیل، مردوں کو زندہ کرنے کی دلیل اور تمام چیزوں پر قادر ہونے کی دلیل۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ اور اللہ رب العالمین ہی ہے وہ ذات جو قبروں سے اٹھائے گی، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو قبروں سے اٹھانے والا۔ تو اس آیت کے دو مفہوم مفسرین علماء بیان کرتے ہیں۔ ایک تو اس کا مفہوم باغ کا وہ سبب بیان کرتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا اس وجہ سے یہ کام ہونے والا ہے، یہ کام ہوا ہے، انسان کی تخلیق ہوئی ہے اس لیے کہ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ اس کا سبب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور اللہ اپنے حق ہونے کو واضح کرنا چاہتا تھا لوگوں کے سامنے۔ اس دلیل کو اللہ رب العالمین واضح کرنا چاہتا تھا کہ اللہ رب العالمین ہی موجد ہے، اللہ ہی لوگوں کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق تمہارا نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے مردہ زمین کی مثال کی بیان کی کہ وہ مر چکی ہے، اب دوبارہ اس کو اللہ رب العالمین نے زندہ کیا۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى کیونکہ مردوں کو وہی زندہ کر سکتا ہے۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اس لیے کہ وہ اس چھوٹے سے نطفے سے پیدا کرنے کے بعد اس کے اوپر اختیارات رکھنے والا، اس کے اوپر قدرت رکھنے والا بھی وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور قادر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ با اس کو
آپ نے سیاق و سباق جو یعنی پچھلی آیات ہیں ان کے ساتھ جب ہم اس کو ملائیں گے تو پھر یہاں پر شاہد لے کر لفظ یعنی نکالا جائے گا، اس کا اس کو متعلق بنایا جائے گا، تو پھر ترجمہ کیا بن جائے گا کہ اللہ رب العالمین گواہ ہے اس بات پر کہ اللہ ہی حق ہے، اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ اللہ ہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو یعنی سبب بھی بن سکتا ہے اور بطور گواہی بھی بن سکتی ہے۔ تو یعنی یہ دلیل اللہ رب العالمین نے واضح کر دی کہ ہم نے انسان کی تخلیق کو کیوں بیان کیا، ان کنتم فی ریب من البعث، کیونکہ آیت کے شروع میں یہ بات موجود تھی کہ اگر تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر شک ہے تو پھر اس کے اوپر غور کرو۔ پھر آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کام میں نے دلیلیں اس لیے بھی بیان کر دی، قیامت اس لیے واقع ہونے والی ہے، اس کے پیچھے دلائل یہ موجود ہیں کہ اللہ ہی حق ہے اور اللہ ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور اللہ ہی ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور یہ تینوں صفات اگر ہم دنیا میں بنائے ہوئے جتنے بھی معبود ہیں اگر ان کے اندر دیکھیں کسی میں بھی ہمیں یہ صفت نظر نہیں آتی۔ یہ ایک پہچان ہوتی ہے حق اور باطل کی کہ آپ حق اور باطل کو پہچان سکتے ہیں، دلائل کو دیکھ سکتے ہیں، جو رب العالمین نے دلائل اپنے حق میں بیان کیے ہوتے ہیں آپ ان کے متعلق دیکھیں کیا ان کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں، اگر نہیں ہیں تو پھر مطلب کیا ہے، حق وہ نہیں، حق اللہ رب العالمین کی ذات ہے، یہ سارا کا سارا باطل ہے، پھر اس سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔